سر چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے اس وقت مارکیٹ میں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ چاندی بھی بوسٹ کرے گی اسی قیمت جس طرح کہ سونے کی گولڈ کی کر رہی ہے مارکیٹ میں ایک رومر ہے بہت کہ جی چاندی جو ہے وہ بہت اوپر چلی جائے گی، بہت یہ ہوگا. میں اپنے کام کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ چاندی میں انویسٹمنٹ نہیں بنتی، نہیں کرنی بنتی. چاندی کا ویسے آفیشیل ریٹ جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے 45-46 روپے تولہ. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو چاندی ہے وہ مارکیٹ میں جو سیل ہو رہی ہے وہ 5600-5700-5800 روپے تولہ ہو رہی ہے، یعنی کہ 1200 سے لے کے 1500 روپے کا اسپریڈ ہے اس کے اوپر. کیوں؟ ڈیمانڈ سونے سے ہٹ گئے لوگ. نہیں، سونے کی تو فیلڈ ہی نہیں ہے نا. جب عام عوام کسی چیز میں آ جاتی ہے، اسے کسی نے پتہ نہیں کیسے رومر پھیلایا کہ جی آپ چاندی میں انویسٹمنٹ کریں. دیکھیں گولڈ جو ہے نا، گولڈ کی ایک اپنی حیثیت ہے. گولڈ کی ایک پوزیشن ایسی ہے کہ گولڈ کی ایک تو پروڈکشن بہت کم ہے اور دنیا کی ڈیمانڈ ہے، بڑے بڑے ملکوں کی ڈیمانڈ ہے. تو گولڈ اتنے جلدی ڈمپ نہیں ہو سکتا. گولڈ میں لوگ کھڑے رہتے ہیں اور گولڈ کا ریکارڈ بھی یہی بتاتا ہے. لیکن چاندی ایک ایسی چیز ہے، اس کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے، یہ بہت ساری جگہوں سے نکلتی ہے. اس کا میرے حساب سے فیک ریٹ ہے اور یہ لوگ پھنس جائیں گے اس کے اندر. پھر کل کو چاندی سیل کرنا چاہیں گے سو نہیں ہوگی. آج سے 10 سال پہلے چاندی نے ایک دفعہ اور بوسٹ کیا تھا، 10-12 سال پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے. اس وقت چاندی 200 روپے تولہ سے اٹھ کے نا 1500 روپے تولہ گئی ہے. 1500 روپے تولہ مارکیٹ میں پرچیوں کے اوپر چاندی بکتی رہی ہے. اس کے بعد چاندی کا خریدار کوئی نہیں تھا اور چاندی واپس جو ہے نا 300 روپے پہ آ گئی تھی. 1980 میں بھی چاندی نے یہی کیا تھا. 17-18 روپے سے اٹھ کے 120 روپے گئی. لوگوں نے بائنگ کی، لوگ برباد ہو گئے اس کے اندر، اور واپس جو ہے نا وہ 12-15 روپے پہ آ گئی. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ چاندی والے خبردار ہو جائیں جو انویسٹ کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا. بس لوگوں کے ذہن میں یہ سولر میں استعمال ہو رہی ہے یا الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہے. بھائی اس کی پروڈکشن ہی بہت ہے. اس کی جہاں سے گولڈ نکلتا ہے نا، اگر گولڈ یہ سمجھ لیں کہ اس میں سے 2% نکل رہے تو 98% چاندی نکل رہی ہوتی ہے. سمندر میں سے بھی چاندی نکلتی ہے، ریت میں سے بھی چاندی نکلتی ہے. چاندی کی پروڈکشن بہت ہے. چاندی میں لوگ برباد ہو جائیں گے اگر اس طرح سے اندھا دھند جو ہے وہ کرنے لگے. انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. میرا مشورہ نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندر جو ہے، میرے پاس آ رہے ہیں لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں ہمیں چاندی لے دیں. میں سمجھا رہا ہوں لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. تو وقت سے نکل جائیں. اب دیکھیں نا 1300 روپے اپر کاسٹ ہے. ٹھیک ہے. اب بھی انٹرنیشنلی وہ ریٹ نہیں آیا. مان لیجئے کہ وہ 1300 روپے جب انٹرنیشنلی بڑھے گا، اس کی کیا گارنٹی کہ چاندی پھر 1300 اپر کاسٹ ہوگی؟ یہیں کھڑی رہی. اپر کاسٹ کوئی بھی چیزوں نہیں خریدنی چاہیے. ٹھیک ہے. گولڈ انڈر کاسٹ ہے اس وقت، گولڈ خریدنا بنتا ہے. مثال کے طور پہ گولڈ 20,000 روپے انڈر کاسٹ ہے. گولڈ نیچے بھی آئے گا تو اس 20,000 کو تو کور کرے گا نا. ایسے ہی اپر کاسٹ کو آپ کیسے کور کریں گے؟ اپر کاسٹ میں تو چیز سیل کرنی چاہیے، بائی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے میری انڈسٹری والے میرے پیچھے پڑ جائیں آپ یہ بیان کیوں دیا ہے، لیکن عوام کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام ایک اعتبار سے بھولی ہوتی ہے. جس طرح کہ آپ ایک کپڑا لینے جاتے ہیں یا آپ 100 چیزیں لینے جاتے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھ رہا ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور جب آپ وہ چیز گھر لے کر آتے ہیں اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا یا بالفرض اس نے آپ سے جھوٹ بول کے چیز بیچی، اس نے حرام کمایا، تو آپ کو دکھ تو ہوتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں ہے. کہتے ہیں چیز کو بتا کے بیچو، لوگوں کو اس کے نفع نقصان بتا کے بیچو کہ یہ نہ کرو یہ کر لو. ایسا ہی ہے. تو ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے. یہ بڑا جو ہے نا ظلم ہے. اور اس وقت ایک ایسا بھوم پھیلا ہوا ہے کہ جی سلور 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 لے لو. اب سونے کا پانی چڑھا کے جیولری چاندی کو وہ بھی بیچا جا رہا ہے. وہ ایک علیحدہ چیپٹر. میں کہہ رہی ہوں اتنی چیپٹر لیدا، میں کہہ رہی ہوں کہ اس طرف بھی لوگ آ رہے ہیں. اب سونا نہیں خرید سکتے، وہ آرٹیفیشل میں چلے گئے. اس میں سلور نہیں ہے. سلور نہیں ہے، وہ ایک میٹل ہے. اس میٹل کے اندر جو ہے وہ جولری تیار ہو رہی ہے، اس کو گولڈ کا کلر کر کے وہ سیل کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ لے رہے ہیں. عام مارکیٹوں میں بھی بک رہی ہے وہ. ویسے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے اس کی سیل ہے، بڑی بڑی بوتیکوں پہ سیل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آج کل جو وہ جولری کا وہ دور تو ختم ہو گیا جو ہم نے دیکھا تھا. یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی
شادی ہے تو آپ کے ہاں زیور تیار ہو رہا ہے, گلے کا بھی تیار ہو رہا ہے, ہار بھی تیار ہو رہا ہے, چوڑیاں بھی تیار ہو رہی ہیں. باقاعدہ جیولرز گھر آتے تھے پوری وہ ہاں, بکلیٹ لے کے. اب وہ چیز ختم ہو گئی. جولر کی بڑی یہ سیلیں بند ہو چکی ہیں, اب تو بہت چھوٹی چھوٹی سی سیلیں رہ گئی ہیں. جو کبھی کوئی شخص جو ہے وہ 10 تولے گولڈ کسی کو پہناتا تھا, ابھی وہ مجبوری اگر اس کی ہے تو وہ 1-2 تولے پہ آ گیا ہے. ورنہ سارا یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی اگر گھر میں شادی ہے تو آپ نے وہ برائڈل لیا تو آپ نے برائڈل سیٹ بھی رینٹ پہ لے لیا آرٹیفیشل, کیونکہ پہننا ایک دن ہے. اسی طرح آپ نے بینگلز بھی لے لیں, آپ نے رنگز بھی لے لیں. تو یہ زیادہ سسٹم ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارا جو گولڈ جولری کا شعبہ ہے نا وہ بہت کرائسس میں جا رہا ہے. آپ اگر غور کریں, آپ جائیے, آپ مارکیٹوں میں گھومیں, جولری شاپ پہ اتنا آپ کو نہیں نظر آئے گا. لوگ رو رہے ہیں. جینون اس وقت جو ہے وہ سنار جو ہے, ہاں, ان کے پاس وہ بزنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرے حساب سے تو گورنمنٹ کو اس پہ نا ریلیف دینا چاہیے, پالیسی میں ریلیف دینا چاہیے تاکہ یہ سیکٹر جو ہے یہ چل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے. جو آج گولڈ کی شاپیں کھول کے بیٹھے ہیں یہ بھی جو ہے نا کہیں سلور پہ نہ چلے جائیں یا یہ آرٹیفیشل پہ نہ چلے جائیں. اچھا, یہ ایک عام خاتون ہونے کے ناطے, عام شہری ہونے کے ناطے مجھے آج اندازہ ہوا ہے کہ گولڈ والے جو ہیں وہ بھی کرائسس میں جا سکتے ہیں, ورنہ جس طرح پرائسز آگے بڑھ رہی ہیں یہی لگتا ہے کہ یہی خوشحال ہے, یہی زندگیاں اچھی گزاری ہیں کیونکہ ان کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, سونے کی بڑھ رہی ہیں, یہ کما رہے ہیں, یہ منافع بخش کاروبار ہے, یہ کر رہے ہیں, بہتر ہے. لیکن آپ سے پتہ چلا کہ یہ بھی کرائسس میں جا رہے ہیں بہت زیادہ. تو پھر یہ کھا کون رہا ہے پیسہ اتنا کہاں جا رہا ہے, یہ کہاں جائے گا؟ مطلب گولڈ میں نا ایک سب سے بڑا پرابلم یہ میں نے جیسے کہا نا, پالیسیز پرابلم تو اپنی جگہ پر ہے گورنمنٹ کے. گولڈ میں ایسٹ کیش ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ یار یہ فیکٹری جو ہے ہم نے اس میں 1 ارب روپے لگا کے ہم نے یہ فیکٹری بنائی ہے, تو یہاں پر رقم کاؤنٹ ہو رہی ہے. گولڈ میں کیش کاؤنٹ نہیں ہوتا. گولڈ میں جو میٹل ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے کہ یہ ہم 50 تولے سے یہ جولری چلا رہے ہیں, ہم یہ 100 تولے سے جولری چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے اپنے 100 تولے کو پورا کرنا ہے. اگر بالفرض اس کا نہیں ہوگا, گولڈ مانا کہ مہنگا ہو گیا, وہ کیا کرے گا جب اس کا کام نہیں چلے گا تو وہ 1 تولہ 2 تولہ گولڈ بیچے گا, اپنے اخراجات چلائے گا. تو اس کا ایسڈ وہ آہستہ آہستہ جو اس نے شاپ پہ رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ختم ہونے کے بعد آپشن کیا ہوگا, وہ آرٹیفیشل بیچے گا پھر بیٹھ کے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اصل میں وہ چیز نہیں ہے, وہ اس کے بڑھنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس فیلڈ سے اتنے اندر ہیں کہ اس میں کاریگر ہو, اس میں ایک مڈل مین ہو یا ایک جولر ہو, پرائس 5 لاکھ روپے چلی جائے, پرائس 1 لاکھ روپے آ جائے, اس کی صحت پہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے 1 تولے بیچنا ہے, اسی وقت 1 تولے خرید کے پھر چیز رکھنی ہے, پھر رکھ دینا ہے, اور پھر تھوڑا بہت جو پروفٹ ہوگا وہ اس کے بعض اوقات وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے. آپ آئیں اس کے پاس, آپ نے اس سے چیز خریدی 4 لاکھ روپے کی, آپ اٹھ کے گئیں, اس نے پیچھے فون کیا تو پتہ لگا جی آپ کو تو اس نے 4 لاکھ روپے تولہ بیچا تھا, پیچھے ریٹ ہی 4,10,000 ہو گیا. صحیح, یہ بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. اور تو پھر 10,000 سے پلے سے لے کے اور 1 تولہ رکھنا پڑتا ہے, اپنا ایسٹس پورے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک, کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہو گیا ایسے. ہمارے پاس آیا ایک شخص, اس نے کہا جی مجھے پیور گولڈ دے دیجیے. ہم نے ریٹ کا پتہ کیا, ریٹ پتہ لگا جی بالفرض ایک مثال کے طور پہ 3 لاکھ ہے. اس نے کہا جی میرا ڈن ہو گیا, میں باہر گاڑی میں سے یا میں ادھر سے پیسے لا رہا ہوں. وہ 10-15 منٹ بعد ہم پتہ کرتے ہیں ہمیں 3,05,000 روپے کا تولہ ملا. 5,000 روپے برداشت کرے, نقصان اٹھایا.